آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کا 14 نمبر رکوع جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے عیسائی حاضر ہوئے تو یہودیوں کو جب خبر ملی تو وہ بھی حاضر ہو گئے، اور اس طرح دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو دونوں جو ہے وہ غصے میں آ گئے، اور یہودی کہنے لگے کہ عیسائی جو ہیں یہ حق پر نہیں ہے، اور عیسائی کہنے لگے کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔ اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہنے لگے کہ عیسائی حق پر نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہنے لگے کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔ تو فرمایا وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں اپنی اپنی کتاب۔ تو رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی نبوت کا ذکر ہے، اور انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نبوت کا ذکر موجود ہے۔ تو جب دونوں مذہب اپنی اپنی کتابیں بھی پڑھتے ہیں تو پھر یہ کس طرح دوسرے کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں پھر بھی اپنی کتاب کے مخالف جو ہے یہ بیان دے رہے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، فرمایا اس طرح کی بات تو مشرک لوگ بھی کرتے ہیں جس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ تو مشرک بھی جو بتوں کی پوجا کرنے والے اور سورج چاند ستارے اور آگ کی پوجا کرنے والے جو ہیں وہ بھی صرف اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں اور دوسروں کو غلط گردانتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، فرمایا جس بات میں وہ آج جھگڑا کرتے پھرتے ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے وہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا کہ ان میں سے سچا کون ہے، اور حقیقت دیکھی جائے تو دونوں ہی اپنے بات میں جھوٹے ہیں، کیونکہ دونوں کی کتابوں میں دوسرے نبی کی نبوت اور اس کی رسالت جو ہے ان کا ذکر موجود ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے، اَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے نام پاک کا ذکر کیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ اس کو برباد اور ویران کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ اتری ہے عیسائیوں کے بارے میں کہ یہ عیسائی جو ہیں ان کی اگر باتیں اور دعوے تو بڑے بڑے ہیں، اگر عمل کی دنیا میں دیکھا جائے تو ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان عیسائیوں نے اپنے بادشاہ تیتس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بیت المقدس پر حملہ کیا، فلسطین پر، اور بیت المقدس کو جو ہے وہ ویران بھی کیا، اور اس کی پرشکو عمارت کو جو ہے وہ کھنڈرات بھی بنا دیا، اور یہودیوں کو قتل بھی کیا، اور ان کے عورتوں اور بچوں کو اپنا غلام بھی بنا لیا۔ تو عمل تو ان کا یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو برباد کرتے ہیں، اور بیت المقدس جیسے گھر کو انہوں نے ویران کر دیا اور اس کو کھنڈرات بنا دیا۔ اور اسی طرح سے مکہ والوں کے بارے میں بھی بعد نے کہا کہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ مکہ والوں کی حالت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو بیت اللہ شریف میں جانے سے اور وہاں عمرہ کرنے سے اور نماز پڑھنے سے اور حج کرنے سے روکتے ہیں۔ تو پھر یہ جو اللہ کے گھر کو ویران کرے اور اللہ کے گھر میں اس کا ذکر کرنے سے منع کرے، وہ بھلا اپنے آپ کو سچا کیسے کہہ سکتا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے ہیں یذکر فیہا اسمہ، کہ ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہو، اس کے نام کا ذکر ہو، وَسَعَىٰ فِی خَرَابِهَا، اور وہ کوشش کرتا ہے اس کو برباد کرنے کی، ان کو ویران کرنے کی۔ أُولَٰئِکَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، یہی ہے کہ ان کے لیے زیب تو انہیں یہ دیتا تھا کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے، ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے، لیکن یہ ظالم جو ہیں وہ اللہ کے گھروں میں بے ادبی کے ساتھ داخل ہوئے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی ذلت بھی ان کے نصیبوں میں ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا ان کی اسی طرح آسانی سے گزر جائے گی اور پرتعیش ہوگی، عیاشی والی ہوگی، نہیں،
بلکہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اسی طرح سے یہودیوں کو جو ہے وہ مکہ شریف سے مدینہ شریف سے جلا وطن کر دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے جو ہے وہ ان کو مکہ فتح کر لیا جاتا ہے، اور ان سے ان کی حکومت اور دبدبہ چھین لیا جاتا ہے۔ اور عیسائی جو ہیں ان کو ان کے جو ممالک ہیں وہ سارے کے سارے وہاں مسلمانوں کے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرانے لگتا ہے۔ تو اس طرح دنیا میں تو ان کو ذلیل کیا گیا، فرمایا رہی بات آخرت کی تو وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کس طرح ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور فرمایا مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، پوری کائنات اللہ کی ہے۔ تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، پس تم جدھر بھی منہ کرو گے اسی طرف اللہ کی رحمتوں کو پاؤ گے۔ مشرق بھی اللہ کا تو مغرب بھی اللہ کا، اور یہ ساری کی ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو تم جدھر بھی رخ کر لو اللہ کی رحمتیں تمہاری اسی طرف تمہارا استقبال کرے گی۔ تو یہاں یہ بھی کہا گیا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بیت المقدس کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ یہ سمت ہی اس میں کوئی اپنی خوبی ہے کہ اس کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ فرمایا سمت کے اپنے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی، مشرق بھی اللہ نے بنایا ہے، مغرب بھی اللہ نے بنایا ہے، شمال بھی اللہ نے بنایا ہے، جنوب بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کسی سمت کو شرف اور خصوصیت دے دی جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، یہ اس کے اپنے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ کسی سمت کو اگر مرکز بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں یہاں مغرب کی طرف قبلہ ہے، تو جو مکہ شریف سے دوسری طرف رہنے والے ہیں ان کے لیے مشرق میں قبلہ ہوگا، تو جو اس طرف رہنے والے ہیں شمالن جنوبن تو ان کے لیے جو قبلہ وہ شمالن جنوبن ہوگا۔ تو فرمایا یہ سمتوں کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی، یہ سمتیں ساری کی ساری اللہ ہی کی ہیں، وہ جس سمت کو چاہے شرف بخش دے اور اس کو کوئی جو ہے وہ مقام اور منصب دے دے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے اپنا چہرہ کرو گے وہیں اللہ کی رحمتوں کو پاؤ گے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ جو مشرک ہیں مکہ کے یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ یاد باللہ تعالی نقل کفر نہ باشد سبحانہ، فرمایا اللہ اس چیز سے پاک ہے، وہ کسی کو بیٹا بنانے سے اور اس طرح کے عمل سے پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، سارے کا سارا اسی کی ملکیت ہے۔ تو بیٹا تو وہ بنائے جو بیچارہ اپاہج ہو، محتاج ہو، جسے کل کسی وقت اپنے بیٹے کی ضرورت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو کائنات میں بادشاہی ہے، سارے کا سارا اسی کا ہے، وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بناتا رہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اسی کی ملکیت میں، بیٹا بندے کی ملکیت نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، فرمایا اسی بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس چیز سے پاک اور صاف ہے۔ کل لہ قانتون، کائنات کی ہر چیز اسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، اسی کے سامنے سر افگندہ ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اسے کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں، وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز کو اسی کی ضرورت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی و زینت فرشی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔